واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہ جا سکے، محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے، بلکہ محبت وہ جو محسوس ہو۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مومن کلمہ پڑھ پڑھ تھک گئے ہیں اور یہ قبر کا عذاب لیے بیٹھے ہیں۔ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیان کرنے والا کم از کم قلندر ہو اور سننے والا رموز قلندری سے آگاہ ہو۔ علم علم کے برابر آ بھی جائے تو مرتبہ مرتبے کے برابر نہیں آ سکتا۔ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم جان لو تو بھی تم نبوت کا علم نہیں جان سکتے کہ نبوت کیا ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھے تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ محبت صرف رابطے کا نام ہے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تیری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے، بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے۔ دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا بڑی ذلت کی بات ہے۔